اب یہاں پر ایک اور بات سن لیجئے، یہ کتاب ہے ارواح ثلاثہ، اس کا میں نے حوالہ پہلے بھی ایک پیش کیا تھا۔ جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ معاذ اللہ رسول کریم علیہ السلام قبر میں زندہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ماننے والا کافر ہے، جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ ان کے بزرگ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے ذرا دیکھ لینا۔ اچھا، معیار بھی لوگوں کے دوہرے ہیں، اگر بات اپنے گھر کی آ جائے، اپنے پیروں کی مولویوں کی بات آ جائے تو پھٹ مان لیتے ہیں، بات آمنہ کے لال کی آ جائے تو سوچنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ وہ ایک مولوی ساری زندگی تقریریں کرتا کرتا مر گیا کہ نبی پاک ہمارے جیسے ہیں، نور نہیں ہے۔ وہ جب مر گیا تو اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے کہا جی وہ چاند تھا، وہ سورج تھا، وہ نور تھا، تو وہ تھا، تو وہ تندور تھا، پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا۔ میں نے کہا اپنے مرنے والوں کو تم چاند بھی بنا لو، سورج بھی بنا لو، تو نور بھی بنا لو، تو کیا کیا بنا لو، جو رب کا محبوب ہے ہیں اس کو نور کہا جائے تو تکلیف ہوتی ہے، اس کو زندہ کہا جائے تو تکلیف ہوتی ہے تمہیں۔ معیار دوہرا کیوں؟ اپنے بارے میں مان لیتے ہو، اپنے بزرگوں کے بارے میں مان لیتے ہو، سرکار کی باری آئے تو طبیعت بگڑتی کیوں ہے؟ حضور کے بارے میں یہ عقیدہ دیا معاذ اللہ جو اس کتاب میں لکھا ہے کہ نبی پاک مر کر، معاذ اللہ استغفر اللہ، مر کر مٹی میں ملنے والے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھ کر سنایا تھا، یہ دیکھیں، یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ نبی پاک کے بارے میں یہ، اور اپنے بڑوں کے بارے میں کیا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ اس کتاب میں واقعہ لکھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا۔ یہ وہ بزرگ ہیں، ان کو ہر کوئی مانتا ہے، کاش ان کی بات بھی ہر کوئی مانے۔ سمجھ آ گئی نا، کاش ان کی بات بھی ہر کوئی مانے۔ تو ان کے بارے میں اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک بات لکھی ہے، وہ ذرا سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب جب بطن مادر میں تھے، جب اپنی ماں کے، ابھی حضرت شاہ ولی اللہ پیدا نہیں ہوئے تھے، محدث دہلوی ابھی پیدا نہیں ہوئے، اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم، کون؟ شاہ عبد الرحیم۔ یہ پتہ ہے کون ہے شاہ عبد الرحیم؟ یہ وہی شاہ عبد الرحیم ہیں جو ہر سال بڑی دھوم سے میلاد کرایا کرتے تھے، اور ایک سال میلاد کرانے کے لیے پیسے نہیں تھے، بڑے پریشان، یار کیا کریں، میلاد کیسے کرائیں؟ تو کوئی چیز بیچی، تھوڑے سے چنے لیے، گھر کے اندر ہی افراد کو بٹھا لیا، گھر والوں کو سرکار کی شانیں بیان کی، ختم پڑا، کھائے کھلائے بھی۔ خواب دیکھا، یہ آنکھیں سو گئیں، یہ دل کی آنکھیں کھلی، نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا، حضور تشریف فرمائے اور حضور کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے، حضور سارے کھانوں کو چھوڑ کر شاہ عبد الرحیم کے وہ بھیجے ہوئے چنے کھا رہے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ نبی کریم علیہ السلام نے بتا دیا، اور پتر اوے ہماری بارگاہ میں لنگر نہیں دیکھے جاتے، ہماری بارگاہ کے اندر خلوص اور پیار دیکھا جاتا ہے، اگر مجھ سے پیار اور خلوص نہ ہو، 1000 دیگیں پکا دو کوئی فائدہ نہیں، اگر مجھ سے پیار ہو، سچا چنے بھی بھیج دو تو میں اس کو بھی قبول کر لیتا ہوں۔ تو سرکار سارے کھانے چھوڑ کر ان کے وہ چنے تناول فرما رہے تھے، وہ شاہ عبد الرحیم۔ تو شاہ ولی اللہ کے ابا جی، ابھی شاہ ولی اللہ پیدا، تو ان کے ابا جی شاہ عبد الرحیم ایک دن حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، کون جی؟ حضرت بختیار کاکی، تو ان کے مزار پر کون گئے؟ شاہ ولی اللہ کے ابا جی شاہ عبد الرحیم، جا کر مراقبہ کیا، توجہ لگا کرنا، قبر والے سے بات کرنا، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ تو ایسے اپنی توجہ ڈالتے رہے تو حضرت بختیار کاکی سے بات ہوگی۔ انہوں نے قبر کے اندر سے کہا، شاہ عبد الرحیم
تمہارے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے. کیا فرمایا؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو نہیں پتہ دیوار کے پیچھے کا. یہاں رب کے ولیوں کو قبر میں جانے کے بعد پتہ ہے یہ فلانا آیا ہے اور اس کے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے. پھر فرمایا اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا. نام کیا رکھنا؟ قطب الدین احمد رکھنا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بالکل وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے. گھر آ گئے، بھول گئے. تو ایک دن حضرت شاہ ولی اللہ کی امی جان نماز پڑھ رہی تھیں، ایسے دعا مانگنے لگی نا، تو ان کے ہاتھوں کے اندر سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ظاہر ہوئے. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے اندر سے نکلے. وہ ڈر گئی. جا کر حضرت شاہ عبد الرحیم کو بتایا بابا جی آگے ہو گیا. انہوں نے اپنی بیگم سے کہا پریشان نہ ہو، ہمارے گھر میں جو آنے والا بچہ ہے نا وہ معمولی نہیں، وہ ماں کے پیٹ سے ہی اللہ کا ولی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے. تو فرمایا تو ان کا نام کیا رکھنا؟ قطب الدین احمد. تو نام قطب الدین احمد رکھا گیا. تو شاہ صاحب اکثر جگہ کتابوں میں اپنا نام قطب الدین احمد لکھتے ہیں، لیکن چونکہ مادرزاد ولی تھے تو شاہ ولی اللہ مشہور ہو گئے. کیا مشہور ہو گئے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اب مجھے بتاؤ حضرت، یہ ان لوگوں کی کتاب میں لکھا ہے جو کہتے ہیں نبی پاک معاذ اللہ زندہ نہیں ہے. نبی پاک کے بارے میں تو یہ کہا، اور یہاں پر کیا لکھ دیا؟ اگر یہ بات درست ہے اور یقیناً درست ہے تو پھر ماننا پڑے گا نا سرکار تو سرکار ہیں. اے اللہ کے بندو، سرکار کے امتی اولیاء اللہ جو ہیں قبروں کے اندر وہ بھی زندہ ہیں اور آنے والوں کو بھی جانتے، ان کے حالات اور ان کی اولاد کو بھی جانتے پہچانتے ہیں. ہائے ہائے، جب یہ ان کی شان ہے تو رب کے محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اندازہ کیجئے. ایک اور اگلی حکایت جو اس سے اگلی لکھی ہوئی ہے، یہ حضرت شاہ ولی اللہ. کون جی؟ شاہ ولی اللہ، جن کے پیدا ہونے سے پہلے بشارت دی تھی قبر میں سے حضرت خواجہ بختیار کاکی نے. یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہونے لگے نا، بیمار ہوئے، بہت فوت ہونے لگے، تو اچانک دل کے اندر خیال آیا میرے تو بھی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ وہ آ جاتا نا خیال، ہر ایک کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے نا. تو خیال آیا میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ بس یہ سوچنے کی دیر تھی کہ شاہ صاحب کے سامنے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے آ گیا. فرمایا فکر نہ کر. تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تمہارے بچے میرے بھی بچے ہیں. یہ صرف تمہارے بچے نہیں، یہ میرے بھی بچے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا. اب بتاؤ، اگر نبی کریم علیہ السلام زندہ نہیں ہے تو قبر انور سے اٹھ کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے وفات کے وقت ان کو تسلی دینے کے لیے آنے والا کون تھا؟ یہ کون تھا؟ یہ آمنہ کے لال ہی تھے. پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام اپنے روضہ انور میں زندہ ہیں اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے جہاں چاہتے ہیں تشریف بھی بولیے صحیح لے جاتے ہیں. اللہ اور ایک اور بات مزے کی بتاؤں، یہ جس نے لکھا ہے نا تقویت الایمان میں کہ معاذ اللہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ شاہ ولی اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور قرآن سننے بھی آئے، جو بتا رہے ہیں وفات کے وقت کہ مجھے یہ غم تھا اور حضور آ چکے ہیں سامنے، وہ شاہ ولی اللہ جو کہتے ہیں کہ حضور زندہ ہیں اور یہ ان کا پوترا ہے. پوترا کہہ رہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے اور دادا کہہ رہے ہیں. بولیے اچھا دادا پہلے ہوتا ہے یا پوترا؟ اس کا مطلب ہے پہلے ماننے والے تھے.
پہلے کیا تھے؟ پہلے ماننے والے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ پہلے والے لوگوں کا جو عقیدہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے نا اسی پر رکھے۔ ٹوپی چینج کر لو ضرورت پڑ جائے، کپڑا چینج کر لو، گھر چینج کر لو، گاڑی چینج کر لو، سواری چینج کر لو، لیکن اللہ کا واسطہ کبھی اپنا ایمان چینج نہ کرنا، ایمان چینج نہ کرنا۔ سمجھ آئی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ معاویہ صحابی کے اندر سے یزید پیدا ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ وہ ایسا ہو جاتا ہے، باپ اللہ کا نبی نوح علیہ السلام اور بیٹا انہو لیس من اہلک، اللہ فرماتا ہے یہ آپ کا نہیں، کیونکہ اس نے آپ کے طریقے کو، تو باپ کا عقیدہ اور بیٹے کا عقیدہ اور ہو جاتا ہے۔ اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے دوسری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، خدا کا واسطہ کبھی اپنا عقیدہ اور ایمان نہ بیچنا، ایمان تبدیل نہ کرنا۔ ایمان اور عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے ولی دے گئے ہیں، جو صحابہ ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بیان ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔